شفا نے تو کبھی خوابوں اور خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شاذر اب اس کے لیے ایک ڈراونا خواب بن کر رہ جائے گا۔ شفا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ معاذ اس کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتا ہے۔ اس دن جب ریسٹورنٹ میں اتنا تماشا لگا ہے تو گھر آ کر نزہت اب بہت زیادہ شفا کو ڈانٹتی ہے اور تو اور یہ بھی کہہ دیتی ہے معاذ کو کہ تمہاری بیوی کو کیوں عزت نہیں راس آتی، بیچارہ شاذر اتنی محنت سے ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے، ارے اس ریسٹورنٹ کے باہر سے تو ہم کبھی جا بھی نہیں سکتے تھے، لیکن شاذر نے تم لوگوں کے ماں باپ بننے کی خوشی میں ہماری وہاں پر دعوت کر دی اور تمہاری بیوی وہاں پر پورا دن منہ پھلا کر بیٹھی رہی۔ آخرکار تمہیں کس چیز کا غرور ہے بیبی؟ تمہارے پاس ایسا کیا ہے جو کہ اس کے پاس نہیں ہے؟ غریب گھرانے سے تم آئی ہو اور آکڑ تمہاری ایسے ہے جیسے پتہ نہیں کون ہو تم، جس پر شفا بہت زیادہ ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ نزہت معاذ کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو شاذر اس گھر کا داماد بننے والا ہے بہت جلد، اور اتنا اچھا داماد میں کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتی۔ یہ کیا چاہتی ہے؟ جس طرح سے یہ ہمارے گھر آئی ہے یعنی کہ غریبوں کے گھر آئی ہے، میں اپنی بیٹی کو بھی غریبوں کے گھر بھیج دوں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میری نرمین کے گھر بیٹھے نصیب جاگے ہیں، اور اگر تمہاری بیوی اگر ہمارے درمیان اب دوبارہ آئی تو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ بہرحال اب معاذ جا کر شفا سے اتنی زیادہ لڑائی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ شفا تمہاری زبان منہ میں کیوں نہیں رہتی، کیوں تم اتنی بدتمیزی کرتی ہو سب کے ساتھ، آخرکار تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اب تو مجھے لگتا ہے کہ شاذر بالکل سچ ہی کہتا تھا، تم ہی بہت زیادہ اس کے ساتھ جیلس ہو اور بہت زیادہ حسد کرتی ہو۔ جس پر شفا کہتی ہے کہ معاذ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم مجھے قصوروار کہہ رہے ہو، کیوں تمہیں نظر نہیں آتا وہ تمہارا دوست نہیں ہے، تمہارا جانی دشمن ہے۔ جس پر معاذ کہتا ہے کہ شفا بس کر دو، اب میں شاذر کے خلاف ایک اور لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ بہرحال دوسری طرف شاذر اپنے گھر جا کر نبیل کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ میں نے شفا کو آخری بار وارننگ دے دی ہے کہ ابھی بھی اس کے پاس وقت ہے، یا تو میرے پاس آ جائے معاذ کو چھوڑ کر، یا تو پھر میرے ساتھ کھلی دشمنی دیکھتی رہے، اور پھر میں ایک ایک خوشی جو کہ اس کو شادی کے بعد ملی ہے اسے چھین لوں گا، سب سے پہلے تو اس بچے کو چھینوں گا۔ جس پر نبیل کہتا ہے کہ تم کیا کرو گے شاذر؟ شاذر کہتا ہے کہ نبیل بھائی آپ بس دیکھتے جائیں، اس نے شاذر سلطان سے پنگا لیا ہے، یعنی کہ اپنی محبت تو اس نے دیکھ لی، اب دشمنی بھی دیکھے گی۔ دوسری طرف شفا کی واقعی میں اگلے دن طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، معاذ اس کو لے کر ہاسپٹل چلا جاتا ہے، لیکن ہاسپٹل جب وہ جاتا ہے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، پیچھے سے نرمین کو کال کر دیتا ہے شاذر، کہتا ہے کہ شفا اور معاذ کہاں پر ہے؟ تو نرمین بتا دیتی ہے کہ بھائی اور بھابھی تو ہاسپٹل گئے ہیں، بھابھی کا ویسے بھی آج چیک اپ کروانا تھا نا اسی لیے۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ اچھا کون سے ہاسپٹل گئے ہیں؟ تو شاذر ساری کی ساری ڈیٹیلز لے لیتا ہے۔ نرمین کہتی ہے کہ کیا ہوا؟ شاذر کہتا ہے کہ کچھ نہیں نرمین، میں نا تمہارے بینک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے بھجوا رہا ہوں، تمہیں ضرورت ہوگی نا کوئی بھی چیز خریدنی ہو تو خرید لینا۔ جس پر نرمین کا وہ دھیان بٹا دیتا ہے اور اب ہاسپٹل جاتا ہے اور وہاں پر نرس سے بات کرتا ہے۔ نرس سے کہتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے شفا یہ پریگننٹ ہے نا؟ تو وہ کہتی ہے جی سر یہ پریگننٹ ہے، آج اپنا ویسے ہی ویکلی چیک اپ کروانے آئی ہیں۔ تو شاذر کہتا ہے اس کا بچہ مار دو۔ نرس کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا، آپ جانتے بھی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو شاذر اس کے ہاتھ میں پورا 1 کروڑ روپے کا چیک پکڑا دیتا ہے، کہتا ہے کہ کیا 1 کروڑ میں بچہ نہیں مر سکتا؟ تو وہ نرس بہت لالچ میں آ جاتی ہے، کہتی ہے کہ سر بچہ تو کیا بچے کی ماں بھی مارنی ہو تو آپ بتا دیجیے گا۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں، بچے کی ماں کو آنچ نہیں آنی چاہیے، صرف بچہ مار دو اور پتہ نہیں چلنا چاہیے، کہہ دینا کہ بچہ خود ہی مر گیا ہے۔ اب شاذر بیچاری شفا کا بچہ مروا دیتا ہے۔ یہاں پر شفا جو کہ معاذ کے ساتھ ویکلی چیک اپ کروانے آئی ہے، ایک دم سے اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہمیں شفا کا پراپر علاج کرنا ہے، لیکن پیچھے کی کیا ہی کھچڑی تھی وہ تو صرف اور صرف وہ ڈاکٹر اور نرس ہی جانتے ہیں جنہوں نے شاذر سے پیسے لے لیے ہیں اور اب شفا کا بچہ بھی مار دیا ہے۔ شفا کو اتنی زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، آخرکار مجھے کیا ہو گیا ہے؟ جس پر معاذ کہتا ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا شفا۔ معاذ اب اپنے گھر میں بھی فون کر دیتا ہے کہ امی پتہ نہیں شفا کو کیا ہو گیا ہے، آپ لوگ پلیز ہاسپٹل آ جائیں۔ اب ڈاکٹر آئیں گی اور پھر بتائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ ہم شفا کے بچے کو نہیں بچا سکے، یعنی کہ جو خوشی آئی تھی وہ خوشی جا بھی رہی ہے۔ دوستوں نیکسٹ ایپیسوڈ میں تب اس ڈرامہ کی کیا ہوگا وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ فی الحال آج کے ریویو کا بتائیں کمنٹ میں آپ کو کیسا لگا ہے اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ڈرامہ ریویو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور فرسٹ ٹائم چینل پر وزٹ کیا ہے تو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا۔